کہ سورہ الفاتحہ سے ہم نے بات شروع کی ہے. جیسے ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ابتدائیہ ہوتا ہے. وہ ابتدائیہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ ایک ہمیں انٹروڈکشن ملتا ہے. تو سورہ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا انٹروڈکشن ہے. ہمیں جو مین کانسیپٹس پتہ چلیں گے وہ سب سورہ الفاتحہ میں. سب سے پہلے جیسے رب، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، یہ ہمیں پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ پتہ چلے گا. آپ اس کو پھر غور و فکر اس پہ کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے رحمان اور رحیم آئیں. پھر عبادت کا کانسیپٹ، مانگنا کیسے ہے، اور سب سے بڑی دعا کون سی مانگنی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگنی ہے. جتنا زیادہ مانگیں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو توفیق ملے گی. اور یہ ہدایت جو ہوتی ہے نا اس طرح ہوتی ہے جو لوگ آج کل کہتے ہیں نا ذرا سی بات پہ بھی مجھے پن لوکیشن بھیج دو. اور وہ پن لوکیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر فرض کریں آپ غلط کسی اسٹریٹ پہ یا روڈ پہ چلے گئے ہیں تو کیا وہ گوگل میپ آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا کرتا ہے گوگل میپ؟ ری روٹ کرتا ہے. وہ فوراً آپ کو نیا راستہ بتاتا ہے، چاہے وہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو. وہ کہتا ہے کہ اچھا ابھی بھی واپس آ جاؤ. تو ہدایت بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ نہیں کہ بس سب ختم ہو گیا سب کچھ، ہم ری روٹ کر کے پھر آ سکتے ہیں واپس. اس کے ساتھ جو خاص طور پہ کہا گیا نا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا. حیات صحابہ اور حیات صحابیات کے درخشاں پہلو. اگر آپ ایسی کوئی کتاب اپنے پاس رکھ لیں صحابہ کے اور صحابیات کے بارے میں، ڈیلی پڑھ لیں، اب ہفتے میں 2 دن پڑھ لیں، اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھیں، گاڑی میں رکھیں جو لوگ آتے جاتے ہیں، اور آپ وہ پڑھیں، آپ کو یہاں سے پتہ چلے گا. کیونکہ کہا گیا نا کہ صراط مستقیم کے لیے ان لوگوں کا راستہ دیکھا جائے جن پہ اللہ کا انعام ہوا. سورہ الفاتحہ کے فوراً بعد آپ دیکھیں جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پمپڈ اپ ہو جاتے ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے اچھا آگے پڑھنا ہے، آگے سمجھنا ہے، ہمیں چاہیے سیدھا راستہ. ایسے سورہ البقرہ جیسے شروع ہوتی ہے نا تو جیسے ہمیں بتا دیا گیا کہ اچھا پڑھتے جاؤ اور راستہ ملتا جائے گا. لیکن یہاں پر پہلی ہی بات کیا کہہ دی گئی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر اس کلام کو پڑھنا ہے تو شک کے ساتھ نہیں پڑھنا. شک جو ہے یہ انسان کو بہت نیگیٹیوٹی دیتا ہے، اور شک کے ساتھ انسان ایک قسم کا کرپلڈ ہو جاتا ہے. آپ اگر قرآن مجید پہ اللہ کے کلام پہ شک کریں گے، یہاں آ کر قرآن مجید پڑھنے پہ شک کریں گے تو اب آپ کا دل نہیں چاہے گا. کوئی آپ کو شک کا کیڑا دے دے گا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو آپ نے یہاں پر جب قرآن مجید پڑھنے آنا ہے نا تو اپنے لیے ایک فارمولا بنا لینا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تڑپ اور طلب کا فارمولا. جس کو کریونگ ہوتی ہے نا، جو بار بار سوچتا ہے مجھے کچھ چاہیے، وہی کوشش کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھنا ہے. اور جس دن آپ نے اپنے اندر یہ بس ڈال لیا نا، ٹریٹ پروگرام کر لیا اپنے آپ کو کہ مجھے شک کے بغیر اس کو پڑھنا ہے، ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے، میرے بہت سے سوال ہیں، بہت سی کوئریز ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو اس کا جواب دیتے جائیں گے آپ کی اٹریکشن قرآن کے لیے، نیکیوں کے لیے ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی میگنیٹ ہوتا ہے نا، کھینچتا ہے اپنی طرف نیکیوں کو. اس طرح آپ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہمیں ہر وقت کوئی مقصد چاہیے. اور یہ لوگ جو ذہنی طور پہ بھی بیمار ہوتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ریسٹلیس رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو مقصد نہیں مل رہا تھا. وہ مختلف کام ٹرائی کرتے ہیں، کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز، مقصد نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کیوں کرنا ہے. پھر شک ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم کھوج لگاتے رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مقصد ہمیں کہاں سے ملے گا. ہماری زندگی میں تکلیفیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، کنفیوژنز بھی ہیں، تنگیاں بھی ہیں، کئی جگہوں پہ ہم ڈس اورینٹڈ بھی ہیں. اور یہ سب جو مشکلات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں یہ ہمیں ایموشنلی بھی افیکٹ کرتی ہیں.
ہماری جو انٹلیکٹ ہوتی ہے اس کو بھی کرتی ہیں. جیسے بہت سے ینگ لوگ جو ہوتے ہیں نا کالج یونیورسٹی والے, وہ انٹلیکچولی سوچتے ہیں, ہر چیز کو وہ 2+2 کر کے اللہ کے احکامات کو بھی دیکھتے ہیں, دنیا کے مسئلوں کو بھی دیکھتے ہیں. پھر بیہیویئر میں بھی یہ ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح سے ریشنلی بھی ہم باتوں کو سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے بس مان جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن ہمارے اندر سے ایک سوال آتا ہے, اسپیشلی جتنے زیادہ ہم پریشان ہوں گے, جتنے زیادہ ہم بیلنس سے ہٹے ہوئے ہوں گے, اتنا زیادہ یہ سوال آئے گا کیوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں بایولوجیکلی بھی افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہاں سے جا کر اس کا جواب لوں. اس کے لیے جو اب ہمیں اپنے لیے سمجھیں کہ ایک ٹرائیڈ بنا لینا ہے. ٹرائیڈ ہوتا ہے ٹرائنگل بنا کر سب سے اوپر مقصد رکھنا ہے. میں یہاں کیوں آئی ہوں, بار بار اپنے آپ سے پوچھنا ہے, ہر کلاس میں پوچھنا ہے, اور ہر آیت کو پڑھ کے سوچنا ہے کہ یہ میرے مقصد کے ساتھ کیسے مجھے اس سے رہنمائی مل رہی ہے, کیا گائیڈنس مل رہی ہے. با مقصد بنانا ہے, پورے ویک کو بھی با مقصد بنانا ہے کہ میں نے سیٹرڈے کی کلاس میں یہ پڑھا تھا, تو اب میں نے اس کو کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے. اچھا, اسی طرح سے اس ٹرائنگل کے ایک سائڈ پہ آپ لکھیں آپ کے جو زندگی کی مشکلات ہیں, ایونٹس ہیں, جو باتیں آپ کو پریشان کرتی ہیں, جو دکھ ہیں آپ کے, کیونکہ آپ نے اس مقصد کو اس سے بھی ریلیٹ کرنا ہے. جس کے مشکلات اور دکھ زیادہ ہوں گے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا, اس کو وہ آنسرز بھی مشکل لگیں گے, وہ آیتیں بھی کئی جو ہیں مشکل لگیں گی. کچھ لوگوں کے لیے مرہم بھی بن جاتا ہے. وہ ہماری اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا, کچھ لوگ وہی آیات پڑھ کے کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے مجھے سکون ملا, اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کے میں اور پریشان ہوگی, کیونکہ وہ ہمارے بہت سارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو اوپر مقصد ہے, ایک طرف آپ کی زندگی کے بہت سارے جو مشکلات ہیں, لائف ایونٹس ہیں, سٹرگلز ہیں, وہ چل رہی ہیں, اور تیسری طرف ہے کہ اب آپ کو سسٹم کیا ملتا ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ انہی مشکلات کے ساتھ ایک قرآن کلاس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا جو شک ہے, جو مشکل ہے, میں نے اللہ کے کلام کو پڑھ کے یہاں سے آنسر لینا ہے. اور کچھ لوگ انہی مشکلات کے ساتھ کہیں بیٹھ کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں, صرف ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, صرف کسی کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کیا اس میں دعا مانگنی چاہیے جب ہمیں یہ شک کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے؟ کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ایک تو اہدنا الصراط المستقیم, لیکن اس کے ساتھ یہ کہ ہمیں ایسا ماحول بھی ملے. جیسے اب آپ دیکھیں اسی میں آگے ہمیں پھر پروفائلز مل رہے ہیں, ہمیں متقی کا پتہ چل رہا ہے. ہدایت کس کو ملے گی؟ متقی کو. تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ متقی اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے, مقصد میں متقی کو لے آنا ہے. اس متقی بننے کی کوشش کروں گی, شک ختم ہوتا جائے گا. اس وقت میری زندگی میں کیا چیلنج چل رہا ہے, اچھا متقی کی کیا کوالٹیز بتائی گئی ہیں, اس کو کیسے اپلائی کروں. اچھا میرے سسٹم میں کون کون سے ایسے افراد ہیں, کون کون سی ایسی سچویشنز ہیں جو مجھے اس میں مددگار ہوں گی. اس کے لیے کہا بھی ہے نا, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, آیت نمبر 5 کو اگر آپ دیکھیں, فلاح پانے والے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو شک میں سے نکال لیا. اور کافر لوگوں کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ آیت نمبر 7 کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اچھا یہاں پہ کون سا شک آپ کا ٹھیک ہوتا ہے؟ جو ہم ہر بات پہ کہتے ہیں میں جو مرضی کر لوں, اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم. لیکن جو کفر کرے گا اس کے لیے عذاب ہے. آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, یہ کس کے لیے ہے؟ منافق کے لیے. تو اب یہاں پہ کیا پتہ چل گیا؟ کوئی شک کی گنجائش ہے؟ نہیں, شک کی گنجائش نہیں ہے. آیت نمبر 22 یہاں پر آ رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, آپ اپنی زندگی میں اللہ کے مد مقابل کسی کو نہ ٹھہرائیں. کوئی شک کی گنجائش ہے؟ نہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اس میں تو شک ہی نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں پتہ چلتا ہے کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. سمجھ آئیے کہ جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس کو باقی آیتوں سے لنک کر کے اپنے لیے سلوشنز کیسے نکالتے ہیں کہ اچھا مجھے کہاں کہاں شک ہے, میں اپنے پاس لسٹ بنا لوں, کیونکہ شک کروں گی تو پھر قرآن مجید نہیں سمجھ آئے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کو دل نہیں چاہے گا.
تو یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر وقت ایسے ہی شکوک رہتے ہیں کہ مطلب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو ہمیں بتانا ہے اپنے آپ کو کہ جتنا میں اپنے آپ کو قرآن مجید کے احکامات کے مطابق جماؤں گی، اپنے اندر ٹھہراؤ لاؤں گی، تو کیا ہوگا؟ شک رہے گا، دور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، اور آپ صراط مستقیم پہ زیادہ ہوں گے کم ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ بار بار اپنے شک کا بھی سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اچھا یہ آیت مجھے کیا بتا رہی ہے، کون کون سے ایریاز میں مجھے کلیئرٹی مل رہی ہے، کون کون سے میرے اپنے پرسنل چیلنجز ہیں، اور اپنے لیے پوائنٹس بھی لکھیں، ہائی لائٹ بھی کریں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس میں ہمیں کچھ وارننگز بھی ملی ہیں، کچھ راستے بھی پتہ چل رہے ہیں کہ کن پہ چلنا چاہیے۔ جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت پہ بات کی، یعنی ایمان اور علم دونوں اہم ہیں۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ یہ آیت نمبر 34 میں دیکھیں، ابا واستکبر، اس نے ایک تو انکار کیا، اور اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر۔ اب آپ نے جو یہ سفر شروع کیا ہے نا، اس میں یہ اب آپ کا بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو کمپیریزن آٹومیٹیکلی آ جاتا ہے کہ مجھے زیادہ آ رہے ہیں، میرے گھر کے جو افراد ہیں ان کو نہیں آتا، میرے دوست، میرے اور جتنے جاننے والے ہیں، جو ہمارا اپنا سوشل سرکل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اب آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، اور وہ ٹارگٹ کیا ہوگا کہ جو تکبر ہے نا، اور علم کا تکبر، یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اور اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ جو گول سیٹنگ ہوتی ہے وہ ہم اپنی باؤنڈری میں کرتے ہیں، یعنی آپ ایک نا سرکل بنا لیں، اس سرکل میں اپنے آپ کو بتائیں کہ جو بھی گول ہوگا وہ پہلے میرے لیے ہوگا۔ مثلا میں نے آج نماز کے بارے میں پڑھا، یا قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی عظمت کے بارے میں پڑھا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میرے جو گھر کے افراد ہیں نا، بچے ہیں، شوہر ہیں، بہن بھائی ہیں، کولیگز ہیں، وہ نہیں کرتے، دل میں تنگی آ رہی ہے کہ یہ کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو گول سیٹنگ کہاں ہوگی؟ اگر میں یہ سوچ رہی ہوں گول سیٹنگ میں نے اپنی باؤنڈری میں کرنی ہے، اپنے اس سرکل میں کرنی ہے، کیا مطلب ہے؟ میں اتنی اچھی نمازیں پڑھوں کہ ان کا دل چاہے، اور کیا گول سیٹ کریں گے؟ ان کے لیے دعا کروں گی، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا کروں گی۔ نہیں تو اگر آپ نے اپنی باؤنڈری میں گول سیٹنگ کیے بغیر جا کر ان کو کہا آج کی آیات آپ کے بارے میں تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ آپ کے لیے تکبر رہے گا اور وہ لوگ نہیں کر پائیں گے۔ یا کسی بھی گیدرنگ میں کوئی قرآن مجید کے بارے میں کسی ٹاپک کے بارے میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، تو ہم نے گول سیٹنگ اپنی باؤنڈری میں کہ میں نے وہاں پر بحث میں نہیں الجھنا، میں نے وہ بات کرنی ہے، افیکٹو طریقے سے کرنی ہے جس سے وہ رزلٹ آئے جو میں چاہ رہی ہوں۔ آیت نمبر 38 کا اینڈ دیکھیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے خوف اور رنج نہیں ہوگا۔ تو تکبر سے بچنے کا فارمولا آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے، جو قرآن اور حدیث میں آ رہا ہے، اس فارمولے کو فالو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے فیملی کو، اپنے معاشرے کو کس طرح سے دین کی طرف بلایا، اور پھر بنی اسرائیل کی بات شروع ہوگی کہ ہم بنی اسرائیل کی مثال سے سیکھیں کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی، ہم نے وہ نہیں کرنی۔ پھر تکبر سے بچنے کے لیے ایک بڑا اسٹرانگ فارمولا آ رہا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نمازوں کو بہتر بنائیں اور اپنے اندر صبر لائیں، ٹھہراؤ لائیں اپنی شخصیت کے اندر۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی بات ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ جاننا، علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ یعنی جو شخص علم میں بڑھتا ہے نا، اس کا تکبر ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی باؤنڈری میں یاد آتا جاتا ہے مجھے بھی اپنے لیے یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے۔ اچھا، جو تکبر سے اپنے آپ کو بچائے گا، علم کو حاصل کر کے اپنے اوپر اپلائی کرتا چلا جائے گا،
اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرے گا اپنی فیملی میں بھی. لیکن اگر آپ غصہ کر رہے ہیں، اگر آپ کسی کو ٹونٹ کر رہے ہیں اور ساتھ اس کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور یہ حدیث ہے، تو کوئی بات سنے گا؟ اپنی ہر بات کو جسٹیفائی کر لیں اور دوسرے کو کہتے رہیں کہ یہ کرو ایسے کرو. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے؟ شکر کا. جیسے آیت نمبر 53 سورہ البقرہ میں لعلکم تشکرون، آیت نمبر 56 سورہ البقرہ میں لعلکم تشکرون. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے واقعات آ رہے ہیں اور شکر کی بات آ رہی ہے. جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، گلٹ ہوتا ہے نا ہمیں کہ شکر نہیں مجھ سے کیا جا رہا. گھر والے بھی کئی دفعہ لیکچر دیتے ہیں، کیوں نہیں شکر کیا جاتا؟ تکبر، گول سیٹنگ، دوسروں کے لیے، اپنے لیے جسٹیفیکیشنز. پھر اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ گریٹیٹیوڈ نہیں آ رہا، وہ شکر گزاری کی کیفیت نہیں آ رہی. تو ان سب سے ہم نے اپنے آپ کو نکالتے چلے جانا ہے، اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے. کیوں یہ ٹارگٹ اس لیے ضروری ہے کہ آیت نمبر سورہ البقرہ کی اگر آپ دیکھیں 74 شروع میں آ رہا ہے ثم قست قلوبکم. یہ بہت اہم ہے، یہ جو ایکسپریشن ہے نا اس کو سمجھنا ہے. ثم جب آتا ہے نا اس کا مطلب ہے ڈیلے کیا گیا. جب ہم کرنے کے کام کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قست قلوبکم، آپ کے دل میں سختی آنی شروع ہو جاتی ہے. دل کی سختی کو ہم نے مضبوط دل سے فرق رکھنا ہے. جب آپ نے وہ تکبر اور شکر کے معاملات کو دیکھنا ہے نا پورے ویک میں اپنے، تو آپ نے بار بار سوچنا ہے یہاں میرا دل سخت لگ رہا ہے یا یہ کہ میرا دل مضبوط ہے. فرق ہے نا اس میں. میرے دل میں نرمی ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں، یا جہاں جہاں مجھے دین کے مطابق کام کرنا ہے، معاملات کرنا ہے وہ کر سکوں. کمزوری نہیں ہونی چاہیے. لوگ اسی میں کنفیوز رہتے ہیں. اور آپ لوگ اینالائز کرتے رہیں. کوئی کوشچن مارک ہوگا تو آپ ضرور آئیں یہاں پر آ کر ہم سے پھر ڈسکس کریں. اور سمپل سا فارمولا ہے، اگر دل کی کمزوری ہوگی یا دل کی سختی ہوگی تو وہی آپ کے اندر خوف، حزن، بے چینی وہ رہے گی. کچھ نہ کچھ بات آپ کو تنگ کرتی رہے گی کہ یہاں پہ میں نے نا صحیح اپنا معاملہ نہیں کیا. آیت نمبر 78 میں کیا آ رہا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. تو سلسلہ اس طرح چلتا ہے کہ جو تکبر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ شکر کی طرف جاتا ہے. جو شکر کی طرف جاتا ہے اب وہ اپنی خواہشات پہ بھی چیک رکھتا ہے. اپنی خواہش کے مطابق نہ تو قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، نہ وہ اور معاملات میں کچھ گڑبڑیں کرنا شروع کر دیتا ہے. سورہ البقرہ میں آیت نمبر 87 میں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. اپنی خواہشات کو لائیں اور ان خواہشات کی وجہ کیا تھی؟ پھر تکبر کا ذکر آ گیا. جب انسان میں تکبر ہوتا ہے نا پھر خواہشات زیادہ آتی ہیں. جیسے شوہر کی بات ماننے کو کب دل نہیں چاہتا، امی ابو کی بات ماننے کو کب دل نہیں چاہتا، کلیگ کی بات ماننے کو کب دل نہیں چاہتا؟ جب میں آ جاتی ہے، میرے سے یہ نہیں کیا جاتا، میرا دل یہ چاہتا ہے. تو دل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دل میں شکر گزاری لائیں، دل میں اسرٹیونیس لائیں، تکبر کو باہر نکالیں، ناشکری کو باہر نکالیں، پش کریں. خواہشات کے مقابلے میں یہ جو ہے نا، وہ میں سلوگن لکھ رہی تھی آج کل، وہ شاید آ رہا ہے میری مرضی میری جان، یا ملتا جلتا کچھ آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں ہر وقت ہماری یہ جو جتنی ہماری وہ جنک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، چاہے وہ فوڈ ہے، فوڈ انڈسٹری ہے، ہماری موبائل سروسز ہے، ٹیلی فون انڈسٹری ہے، ہمیں وہ سلوگنز دیتے ہیں جس میں ہماری خواہشات زیادہ بڑھیں. تو اس ویک کا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس پہ نظر رکھیں گے؟ خواہشات پہ. اور اپنی ڈاؤٹس کو کم کرنا ہے، تکبر کو جو ہے نیچے لانا ہے، اپنے اوپر ورک کرنا ہے. آپ کے گھر والوں کو یہ نہ نظر آئے کہ میں قرآن کلاس سے آ کر بتا رہی ہوں یہ کریں اور یہ نہ کریں. کیا نظر آئے؟ کہ یہ تو بدل گئی، یہ تو اپنے اوپر کام کر رہی ہے. شی از ڈوئنگ سم تھنگ فار ہر سیلف، اپنے پر فوکس کر رہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.